أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء آیت نمبر 87. چند آیات کا ہم آج مطالعہ کریں گے. مختلف انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آج ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَالظَّنُّونَ، اور مچھلی والے. نون عربی میں مچھلی کو کہا جاتا ہے، تو مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے. مچھلی والے اس سینس میں نہیں کہا گیا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، نہیں، بلکہ مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا. وہ آپ سب جانتے ہیں. ایک اور مقام پہ صاحب الحوت کہا گیا انہیں. صاحب الحوت، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی والا، یا ذوالنون مچھلی والے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا تھا، اپنی رحمت سے نوازا تھا. اذ ذہب، جب کہ وہ چلا، مغاضباً، غضبناک ہو کر یا ناراض ہو کر اپنی قوم سے. فظن، پھر اس نے سوچا یا گمان کیا، ان لن نقدر علیہ، کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ سوچ کر چلا اپنا وطن چھوڑ کر کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے. فنادا، پھر اس نے پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، کہ نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا. اللہ تعالیٰ سے کہا، دعا کی کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، یعنی میں ہی خطا کار ہوں. تو یونس علیہ السلام نبی کے بارے میں ذہن میں یہ رہے کہ یہ 8ویں صدی قبل مسیح میں کا زمانہ، ان کا زمانہ آتا ہے. آپ یہ سمجھے آج سے تقریباً 2800 سال پہلے، بلکہ زیادہ ہے، 2800 کچھ سال پہلے وہ رہے ہیں. اور ان کا علاقہ جو رہا ہے نینوا رہا ہے. نینوا موصل جو عراق میں ہے، اس میں ایک مقام ہے، ایک شہر ہے. 1,20,000 اس وقت اس شہر کی آبادی تھی. تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا. وہ شرک میں مبتلا تھے، مختلف برائیوں میں مبتلا تھے. انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی ان کو سمجھانے کی، لیکن کافی محنت کے بعد، کوشش کے بعد، جدوجہد کے بعد جب وہ نہیں مانے، وہ نہیں سدھرے، تو آپ ان سے ناراض ہوئے. آپ سے کہا گیا تھا کہ ان پر عذاب آئے گا اگر یہ نہیں مانیں گے. تو آج خود اندازہ کیا یونس علیہ السلام نے کہ شاید 40 دن کی مہلت ہوگی. انہوں نے کہا کہ دیکھو 40 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا. جب 40 دن گزر گئے، اب وہ سوچنے لگے کہ میری قوم مجھے جھوٹا کہے گی، کیونکہ عذاب آ نہیں رہا ہے. ایک تو اس وجہ سے، یا پھر اس وجہ سے کہ بہت تنگ دل ہوئی. وہ حمیت حق کی خاطر، حق کی حمیت نے اسے مجبور کیا کہ اللہ کی بات یہ نہیں مان رہے. تو ان سے ناراض ہو کر وہ چل دیے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، تو عذاب میں بھی گھر جاؤں. اگر آتا ہے اب ان پر تو آ جائے، میں تو چلوں گا. وہ چلے نیک نیتی کے ساتھ کہ میں ان سے ناراض ہو کر یہاں سے جا رہا ہوں. لیکن اس پہلو کو تو دیکھا انہوں نے کہ حق کی بات نہیں مان رہے ہیں،
حق کے حکم کو نہیں مان رہے، ٹھکرا رہے ہیں، تو اس حق کی حمیت میں ان نے ان کو چھوڑا۔ لیکن دوسرا پہلو ان کی نظر سے اوجھل رہا کہ بھائی اللہ کی اجازت کے بغیر ہی میں کیسے چل سکتا ہوں؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، لیکن زیادہ بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب تک اجازت نہ آتی تب تک تو نہیں چھوڑا جانا چاہیے تھا، لیکن ایک خیال آ گیا انہیں اور وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ نینوا سے چلے، یروشلم کی طرف جانا تھا، تو اس وقت قریبی جو بندرگاہ تھی وہ تھی یافا کی بندرگاہ، جو بحر روم کے ساحل پر تھی۔ اب ایک کشتی میں سوار ہوئے یافا کی طرف جا رہے تھے، تو کشتی میں جب سوار ہوئے تو سیلاب نے اس کشتی کو گھیرا، ہچکولے کھانے لگی کشتی۔ تو کشتی والا جو ملاح تھا، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے اعتقاد کے اعتبار سے اس نے کہا کہ کوئی ایسا غلام ہم میں ہے جو آقا کو پوچھے بغیر یا آقا سے بھاگ کر آیا ہے، یہ کون ہے؟ تو ایک روایت یہ ہے کہ یونس علیہ السلام خود اٹھے، انہوں نے کہا میں ہی ہوں اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام، اس نے خود چھلانگ لگا دی سمندر میں۔ لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تعداد زیادہ ہو گئی، اب تو سب کو غرق ہونا ہے، اب ہم قرعہ ڈالتے ہیں کہ کون کس کے نام قرعہ نکلتا ہے اس کو جانا پڑے گا۔ کہا جب قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، دوبارہ ڈالا گیا تو پھر انہی کا نام، 3 بار قرعہ اندازی کی گئی تو تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام لکھا۔ ایک یہ روایت ہے، اور ایک وہ والی روایت ہے کہ کوئی غلام بھاگ کر آیا ہے، تو یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ میں ہی ہوں وہ غلام، آقا سے بھاگا ہوا، اپنے مالک سے بھاگا ہوا۔ الغرض انہوں نے چھلانگ لگا دی سمندر میں، ایک بڑی مچھلی منہ کھولے انتظار کر رہی تھی، غالباً ویل مچھلی تھی وہ، تو اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ اور مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور دوسری مقام پہ ہے قرآن پاک میں ہی، کہ ہم نے مچھلی سے کہا کہ تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، بلکہ یہ امانت کے طور پہ تم یہاں رہے گا۔ تو فرمایا کہ جب وہ جا رہے تھے اپنی قوم سے ناراض ہو کر، اور سمجھا تھا انہوں نے کہ ان کی گرفت نہیں ہوگی، یعنی انہوں نے اس انداز سے سوچا تھا کہ میری غلطی نہیں ہے، اور کوئی غلطی تھی بھی نہیں عام اعتبار سے، لیکن چونکہ نبی تھے، نبی کی معمولی کوتاہی بھی جو ہے اس پر فوراً ایکشن لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ ہماری اجازت کے بغیر یہ قوم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ جب وہ ان کے پیٹ میں چلے گئے، اب مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو پھر وہاں جا کر ان کو احساس ہوا، انہوں نے دعا کی، فنادا، پکارا یونس علیہ السلام نے، پھر الظلمات، اندھیروں میں۔ اندھیرے کیا؟ یعنی رات کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا پانی کے اندر، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کئی اندھیرے تھے، اس لیے کہا گیا پھر ظلمات، ظلمت نہیں کہا گیا، جمع ظلمات، اندھیروں میں اس نے پکارا۔ کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک، کہ کوئی نہیں معبود آپ کے سوائے اللہ، سبحانک، تو پاک ہے، وہ تو غلطی سے پاک ہے، غلطی صرف تجھ ہی سے نہیں ہوتی، ہم سے تو غلطی ہوگی۔ اب یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے آپ، اللہ تعالیٰ یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، وہ فریاد سننے والے نہیں، کسی کے غم کو دور کرنے والے نہیں، کسی کی حاجت کو پورا کرنے والے نہیں، بلکہ ان پر بھی جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی کٹھن وقت آتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور کئی خداؤں کو نہیں بلکہ ایک ہی خدا کو، اللہ کو پکارتے ہیں۔ انہوں نے پکارا۔ اور دوسرا نقطہ یہاں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، صرف زمین پر جو پکارتا ہے اسی کی بات نہیں، بلکہ جو سمندر کی گہرائی میں بھی ہو، سمندر کی گہرائی میں مچھلی ہو، مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی انسان ہو، وہاں بھی جب کوئی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز بھی سنتا ہے، اس کی فریاد بھی سنتا ہے۔ اور یہ ایسی دعا ہے، اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی سخت مصیبت میں گرفتار ہو، کسی مشکل میں ہو،
تو اس کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کی گئی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں کئی طریقے بھی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا ہے، جب آپ سخت مشکل میں ہوں تو ایک نماز ادا کرنی ہے آپ نے، اس میں کس طرح سے یہ پڑھنا ہے، بہرحال الگ چیز ہے کہ اس کا ایک الگ وظیفہ بھی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اندھیروں میں اس نے پکارا کہ کوئی نہیں معبود تیرے سوائے اللہ، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کار ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے نجات دی اسے گھٹن سے، غم سے، پریشانی سے، ہم نے اسے گھٹن سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ گویا یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی ہمیں پکارتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اور دل کی گہرائی سے جو ہمیں پکارتا ہے، ہم ضرور اس کی پکار سنتے ہیں، اس کو نجات دیتے ہیں غموں سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ گویا یہ صرف یونس کے لیے نہیں، یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر ایک کے لیے ہے یہ۔ وَزَكَرِيَّا، اب یونس علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا کا تذکرہ، اور زکریا علیہ السلام، اس کو بھی ہم نے اپنے رحمت میں داخل کیا۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب، لا تذرنی فردا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو بہتر وارث ہے، تو تمام وارثوں میں سے بہتر وارث تو ہی ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ دیکھیے یہاں پہ ہم پہلے پڑھ چکے، ہم سورہ مریم میں، اذ نادا ربہ، وہاں بھی اس نے پکارا، اپنے رب کو پکارا، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، یاد ہوگا۔ اور یہاں یہ الفاظ ان کے آئے ہیں کہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی بہترین وارث ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ تو یہاں ایک اور نقطہ اس میں ہے کہ تو بہترین وارث ہے، یعنی جب دعا کی اللہ سے کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وہاں چونکہ ایک وضاحت کے ساتھ وہ اور بھی دعا آئی ہے کہ میری بیوی جو ہے بانجھ ہے، تو مجھے خدشہ ہے کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میرے کام کو آگے چلائے، تیرے دین کا خادم بنے۔ وہاں وہ کلیئر ہے، یہاں مختصر ہے وہ خیر الوارثین، لیکن اس میں بھی ایک نقطہ ہے، وہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تو ہی بہترین وارث ہے۔ یعنی اگر میری کوئی اولاد نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو محتاج ہے، تجھے میری ضرورت ہے، تجھے میرے بیٹے کی ضرورت ہے، جبھی جا کر یہ دین چلے گا، ایسا نہیں، بلکہ دین کا وارث تو بہتر تو ہی اس کو کہیں سے بھی عطا کر سکتا ہے، خادم دین کے۔ لیکن ایک اعزاز تھا میرے خاندان کو کہ ہمارا خاندان اس کی خدمت کرتا تھا، ہم دین کے خادم تھے، تو لہٰذا میری یہ دعا ہے کہ تو مجھے ایک اولاد عطا کر، تو مجھے ایک وارث عطا کر، تاکہ یہ اعزاز یا یہ تیری طرف سے ایک بہت بڑا کرم تھا، احسان تھا ہم پر کہ ہم سے یہ تو خدمت لے رہا تھا، ہم چاہتے تھے کہ ہماری خاندان یہ اس کام میں آگے بڑھے، اس لیے فرمایا لیکن اصل میں وارث تو بہتر وارث ہے، وانت خیر الوارثین، سب سے بہتر وارث تو ہی ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑھاپے میں جب کہا تھا انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، کہ میری ہڈیاں بھی اب سوکھ چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، میرا سر بڑا اٹھا ہے بڑھاپے سے، اور واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعاء ربک شقیا، لیکن تجھے پکار کر کبھی میں نامراد نہیں ہوا۔ یہاں بھی وہ دعا کی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے عطا کیا اسے ایک بیٹا یحییٰ. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی بیوی اس کے لیے درست کر دی، یعنی ایسی کر دی کہ وہ بچہ جن سکے. وَأَصْلَحْنَا، اور ہم نے درست کر دی، لہو اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی. وہ بانجھ تھی، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کو وہ صلاحیت عطا کی، ہم نے وہ درستگی اسے عطا کی کہ وہ بیٹا جن سکے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ ایک دو چیزیں یاد رکھیں آپ کہ ان کی دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں ان کی دعا قبول کی گئی؟ جب ہم بھی دعا کریں گے ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہماری دعا بھی پھر رد نہیں ہوگی. اچھی طرح سے سنیں گے سارے ہمارے جوان خصوصاً. فرمایا پہلی چیز انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ دوڑ دھوپ کرنے والے تھے نیکی کے کاموں میں. یسارعون دوڑ دھوپ کرنے والے، فی الخیرات نیکی کے کاموں میں، نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والے تھے. نمبر 2 وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہمیں پکارتے تھے کس حساب سے؟ رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، یعنی امید و بین دونوں چیزیں، امید بھی ہو رب کی رحمت کی اور خوف بھی ہو اس کے غضب کا. رغبت کے ساتھ، پورے شوق اور پوری ذوق کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ دعا کی جانی چاہیے اور خوف کے ساتھ دعا کی جانی چاہیے. اللہ کا خوف بھی دل میں ہو، محبت بھی ہو، اس کے بغیر نہیں کہ ایک ہی چیز. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جس طرح پرندہ چلتا ہے وہ تب ٹھیک اڑ سکتا ہے جب اس کا سر، اس کے پر دونوں ایک خاص انداز سے چلتے ہیں. ایک پر بھی نیچے گر گیا، پھٹ گیا یا رہ گیا تو وہ اڑ نہیں سکتا ہے. تو یہ محبت ہے، آپ یہ سمجھو سر اس کا محبت ہے، دو پر اس کے ایک خوف ہے، ایک امید ہے. ہمارے اندر بھی ہے تو اللہ کی محبت ہو، خوف بھی ہو اللہ کا اور امید بھی ہو برابر. تو فرمایا ان کے اندر وہ رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے وہ عاجزی کرتے تھے، جھکتے تھے. یہ چیزیں اس کے اندر تھیں. فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول کی. وہ اس لیے دعا قبول کی یعنی بڑھاپے میں ہم نے اس کو اولاد دی، اور کیوں نہ دیتے؟ کیونکہ ان کے اندر یہ چیزیں تھیں. ایک تو وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والے تھے، نمبر 2 ہم کو پکارنے والے تھے وہ، مگر رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور ہمارے سامنے جھکنے والے تھے وہ، ہمارے سامنے جھکنے والے تھے. یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہوں، پھر ہم دعائیں کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ ہماری دعا قبول نہ ہو، ہماری دعا بھی قبول ہوگی. والتی احسنت فرجہا، اور وہ خاتون احسنت فرجہا جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہا من روحنا، اپنی روح میں سے ہم نے اس میں پھونکا. وجعلناہا، اور ہم نے اسے بنایا، وابنہا اس کے بیٹے کو بنایا، آیتن نشانی، للعالمین سارے جہان والوں کے لیے. اب یہ تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا. یہاں نام نہیں لیا لیکن کلیئر یہی ہے کہ وہی ہے جس نے اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، اور اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا بغیر شادی کے، یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دونوں کے لیے کہا کہ وہ ایک نشانی ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ معبود ہے، وہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے، نعوذ باللہ، نہیں، لکھا وہ ایک نشانی ہے. وہ بھی مریم بھی اور ان کا بیٹا عیسیٰ بھی، وہ ایک نشانی ہے تمام جہان والوں کے لیے. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. پھر ان تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا بے شک یہ امتکم، یہاں امت سے مراد اکثر مفسرین نے دین لیا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہاں سے امت سے مراد دین ہے. بے شک یہ تمہارا دین جو ایک ہی دین ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو جو، جن کا تذکرہ ہم نے ابھی تک پڑھا، یہ ان سب کا جو دین تھا ایک ہی دین تھا.
وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی کہیں تم یہ نہ سمجھنا، یہ جو ان لوگوں نے کہا ہے کہ فلاں یہودی ہے، فلاں عیسائی ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں، نہیں، دین تو ایک ہی تھا، لیکن انہوں نے اس میں بعد میں تحریف کی، کوئی اپنے سا لے کر رہ گیا، اس میں کچھ ملایا، اور کسی نے کچھ اور اس میں شامل کر لیا، کسی نے ایک چیز کو لیا، کسی نے دوسری چیز کو لیا، لیکن اصل میں دین جس طرح ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں ہے، کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی امت تھی، لیکن پھر کچھ لوگوں نے الگ الگ وہ فرقے بنا لیے۔ تو آج تو صرف وہ فرقے نہیں، بلکہ ہمارے اندر بھی کئی فرقے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، کوئی خاص چیز لے لی، اسی میں وہ مگن ہے، خوش ہے کہ بس یہ ہمارے پاس ہے، ہم ہی مکمل ہے، کوئی اور دوسرا مکمل نہیں۔ کہا یہ ایک امت ہے، تم سب ایک ہی امت ہو، میں تم سب کا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن انہوں نے اپنے اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، وَتَقَطَّعُوا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، امرہم، اپنے اس کام کے، اپنے دین کی، باہم، کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، سب کو، کل، ہر ایک کو، الینا، ہماری ہی طرف، راجعون، رجوع کرنا ہے۔ یعنی کر لیں ٹکڑے ٹکڑے یہ دین کی کسی ایک چیز کو لے کر اس کو کہیں بس یہی سب کچھ ہے، یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں، کر لیں، لیکن جانا کہاں ہے؟ جانا آنا میری ہی طرف ہے۔ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، ہر ایک کو ہماری ہی طرف آنا ہے، ہم ان سے خود حساب لیں گے، ہم ان سے خود پوچھیں گے کہ ہماری اس دین کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، کیسا سلوک کیا ہے، اس کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کی، یہ چھوٹا کام نہیں، بڑا اہم کام ہے، ہم کو جانا ہے، حساب دینا ہے، لہذا ہم نے اس دین کے خادم کی حیثیت سے اپنی پہچان کروانی ہے، اور اللہ ہمیں ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو واقعی دین کی خدمت کرنے والے ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔